ایک خاص عنوان پر جو ہم سب کی بڑی ضرورت ہے. آج ہم لوگوں کی زندگی جو پھیکی ہے، ہمارے صبح و شام کے اعمال میں چاشنی اور لذت باقی نہیں رہی. ہماری نمازوں، ہماری تلاوت اور ہمارے رات و دن کے دین کے نام پر کیے جانے والے اعمال میں بھی وہ تازگی، وہ لگاؤ جو ایک مومن کو ہوتا ہے، آج ہم اس سے کہیں دامن ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز اپنی کیفیات سے محروم ہے. اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کاموں کی جو لذت ہے، روح کو جو تازگی ملنی چاہیے، اس تازگی سے ہم محروم ہیں. جو کیفیت اور جو حلاوت صحابہ کرام کو اور پچھلے زمانے کے مسلمانوں کو حاصل تھی، ہم اس سے جو محروم ہیں. بظاہر ہم بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو وہ پڑھا کرتے تھے، ہم بھی ٹھیک اسی قسم کے اعمال کو اختیار کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے، لیکن ان میں اور ہم میں جو فرق تھا اور ہے، اور جس فرق کو ختم کرنے اور مٹانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر عمل کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر وہ اس عمل کو کرتے تھے. اور ہم ٹھیک اسی عمل کو کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کا جو عنصر اس عمل کے ساتھ شامل ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت کے نتیجے میں اس عمل میں جو جان پیدا ہوتی ہے، ہم اس حقیقت سے محروم ہیں. صحابہ کے لیے اپنی جان دے دینا، اپنے مال کو لٹا دینا، اپنی عزت و آبرو کو تج دینا، اپنے سامنے اگر باپ بھی موجود ہے، سگا بیٹا بھی موجود ہے، تو اس کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی محبت میں بہت سارے کاموں کو کر دینا، یہ ان کے لیے اس لیے آسان تھا کہ ان کے دل میں ہر عمل وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نتیجے میں تھا. وہ ہر عمل کو اللہ کی محبت میں کیا کرتے تھے، اپنے نفس کے تقاضوں سے مجبور ہو کر، حالات سے مجبور ہو کر، کسی سے متاثر ہو کر نہیں کرتے تھے، اللہ کی محبت میں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں دشمن کے سینے پر یہ چڑھ بیٹھے اور تلوار اٹھائی کہ اس کی گردن کو جدا کر دیں، لیکن اس نے ان کے چہرے پر تھوک دی. جیسے ہی اس نے تھوکا تو ہم ہوتے تو اور غصے میں آ جاتے اور اس کی گردن اڑانے میں اگر اور 2 منٹ باقی تھے تو 1 ہی منٹ میں اس کی گردن اڑ جاتی، اس لیے کہ ہمارے نفس کا غصہ اور ہماری ذاتی عداوت اس میں شامل ہو جاتی. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ کے یہ ساری کارروائی وہ صرف اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. اور جیسے ہی اس نے تھوکا تو یہ بجائے وار کرنے کے
اس کے اوپر سے اٹھ کر الگ ہو گئے۔ وہ حیران کہ تھوکنے کے بعد تو مجھے فوراً مار دینا چاہیے تھا، لیکن یہ ہٹ کیوں گئے؟ تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا اس کی کمی ہم میں سے ہر ایک کے اندر۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں اب تک تجھ سے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے، میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے تھوکا تو اب مجھے غصہ آ گیا۔ اب میں اگر تم پر وار کرتا تو اللہ کی محبت کے ساتھ میرا غصہ بھی اس میں شامل ہوتا، اور میں اپنے آپ کے لیے تمہیں قتل کرتا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی عمل میں اپنے لیے کروں، میں اللہ کی محبت میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کی کمی ہم اپنے اندر ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم یہ جو ساری 24 گھنٹے کی زندگی دین اور ایمان کے نام پر گزار رہے ہیں، اللہ سے مجھے جو محبت ہونی چاہیے وہ ہے یا نہیں ہے، اور نہیں ہے تو پھر وہ کیسے حاصل ہوگی؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے بغیر کیا اعمال میں جان پیدا ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہمارے سینے اس سے آباد کیسے ہوں گے؟ اور ہماری زندگی اس سے کیسے پر رونق اور پر تاثیر بنے گی؟ علماء نے اس کے 3 طریقے لکھے۔ ہم جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو عجیب حضور سے محبت۔ ایک صحابی رات کے وقت، رات کا کافی حصہ گزر گیا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر پر دستک دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، تھوڑی دیر انہوں نے حضور کو دیکھا اور واپس جانے لگے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ بھی تم آئے اور دستک تم نے دی، اور جب میں باہر نکلا تو تم نے کچھ کہا بھی نہیں، اور اب واپس جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اور میں نے سوچا، اور بار بار آپ کی یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے نیند نہیں آ سکتی، اس لیے اٹھا، دستک دی، آپ کا مبارک چہرہ میں نے دیکھ لیا، سکون مل گیا، اب جاؤں گا تو نیند آ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی انہوں نے پوچھا حضور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یقیناً جنت کے اعلیٰ مرتبوں میں رہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر رحم فرمایا اور ہمیں بھی جنت مل گئی تو ہم جنت میں تو رہیں گے، لیکن اس اعلیٰ درجے کی جنت میں ہم نہیں ہوں گے جس میں آپ ہوں گے۔ آج دنیا میں ہم جب چاہتے ہیں تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہیں، سکون ملتا ہے، ایک ایمانی تازگی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں نہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں گے، نہ آپ کا دیدار کر سکیں گے، تو کیا اس جنت میں ہمیں اچھا لگے گا؟ جنت میں یعنی جنت کی ساری نعمتیں بھی ان کے پاس موجود ہیں، تب بھی وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، آپ سے ملاقات کی ضرورت ہے۔ یہ ہے محبت کا لیول۔
تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تسلی دی کہ تم جنت کے جس درجے میں بھی ہوں گے، جب تم مجھے دیکھنا چاہو گے، ملنا چاہو گے، اللہ تعالیٰ دیدار اور ملاقات کے حالات پیدا کر دیں گے۔ تو جب تک ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت حاصل نہیں ہوگی، ہماری زندگی جو بے رونق ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو کوتاہیاں، کمیاں اور خامیاں ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام، ان کے دل میں جو ہوتا تھا زبان پر وہی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ لا رہے ہیں، یہ ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق آئے۔ حضور نے پوچھا کہ عمر، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر نے سوچا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے اور اس کے بعد بس آپ سے۔ یہ تھی حقیقت بیانی۔ ان کی زندگیوں میں دو رخا پن نہیں تھا کہ ہم کسی سے ملے اور ملنے کے بعد اس سے ذرہ برابر اس سے مل کے خوشی نہیں ہوئی، لیکن ہم بولتے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، حالانکہ تھوڑی بھی خوشی نہیں۔ تو صحابہ اس طرح کی باتیں کرنے والے نہیں تھے، جو ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم کامل مومن نہیں بن پائے۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 منٹ میں کیسا بدلتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا ہوگا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہو اور دوسری طرف اولاد ہو، تو اگر اولاد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے تو میں اسے برداشت نہیں کروں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے اولاد کے حق میں تو تکلیف کو برداشت کر لوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ مجھے ذرہ برابر بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ تو شمشیر برہنہ تھے، بس جیسے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ادنا سی بھی بے ادبی اور گستاخی کرتا تو وہ کہتے تھے حضور اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دو۔ تو اتنی محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب حضور کا انتقال ہوا تو جس سے محبت ہوتی ہے اگر پتہ چلے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت عمر ننگی تلوار کے ساتھ مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہوا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے، یہ ہے محبت۔ تو محبت کے بغیر آدمی عمر فاروق کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا ہے۔ محبت ہو تب ہم عمر فاروق نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ محبت ہمارے سینے میں بیدار ہو اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی محبت کریں جو اللہ کے نبی سے محبت کا حق ہے، تو میرے بھائیوں ہماری زندگی کے رات و دن بدل جائے، ہماری زندگی کے اعمال میں نمایاں فرق پیدا ہو جائے گا۔ جو اعمال بے لذت ہم کر رہے ہیں ان میں پتہ نہیں کتنی لذتیں پیدا ہو جائیں گی، اعمال میں جان آ جائے گی۔
تو اس کے لیے پہلی چیز کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص مناسبت اور خاص لگاؤ اور تعلق ہو جائے، اس کے لیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہے کہ ہم صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہیں۔ جتنا ہم درود پڑھتے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہی ہمارے سینے میں بیدار ہوتی چلی جائے۔ عربوں میں بہت ساری چیزیں جو آج بھی ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اگر 15-20 منٹ کسی سے بات کریں تو شاید 1-2 مرتبہ بھی اللہ کا نام نہ آئے، لیکن عرب جب بات کرتے ہیں تو 15 منٹ میں وہ 25 مرتبہ تو اللہ کا نام لیں، یہ ان کی زبان کا، ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ اور ہم لوگ تھوڑی تکلیف ہوئی تو اماں ابا کو تو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز، جیسے سامنے والا کوئی جھگڑنے کی بات کر رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، تو سامنے موجود فوراً کہتا ہے صلی علی النبی، صلی علی محمد، اور سامنے والا جو غصے میں ہے وہ فوراً اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا شروع کر دو۔ تو مختلف بہانوں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر درود کا اہتمام عادت ہی کے طور پر کیوں نہ ہو، ہماری عادت بن جائے کہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کا اہتمام۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں، حضور کے جو طریقے ہیں، ہماری زندگی کا 80% حصہ وہ ہے جو ہم روٹین کے طور پر روزانہ کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں اور جیسے ہی نیند سے اٹھے تو چپل پہنتے ہیں، بیت الخلا جاتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہماری روزانہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے، اور ہماری زندگی کا اکثر حصہ انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ تو یہ جو زندگی کے یہ حصے ہیں، اس میں اگر ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیں نیت کے ساتھ، تو ہماری زندگی کا 80% حصہ سنتوں کے مطابق بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نیند سے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور جب حضور سوتے تو مسواک حضور کے تکیے کے بازو رہا کرتی تھی۔ گھر میں آتے مسواک کرتے، باہر نکلتے مسواک کرتے، نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا مسواک کرتے، سونے سے پہلے مسواک، اٹھنے کے بعد مسواک۔ اور حضور کہتے ہیں کہ جبرائیل امین جب بھی میرے پاس آئے تو سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ مسواک کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اتنی کثرت سے میں مسواک کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے مسوڑے چھل گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، لیکن زندگی کا ایک بڑا حصہ اس سنت کے ساتھ گزر جائے۔ چپل پہنتے ہیں، سیدھے پیر میں اگر ہم پہنیں اور سنت کی نیت سے پہنیں تو کون ہمیں روکنے والا ہے؟ کس سے اس کو ڈسٹرب ہے؟
لیکن صبح سے شام تک 10 اور 20 مرتبہ ہم ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں کہ آج ہم نے 20 مرتبہ ایک سنت پر عمل کیا. پانی پی رہے ہیں بیٹھ کر اور گلاس میں سانس لیے بغیر اور تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم پانی پی رہے ہیں اور شروع میں ہم نے بسم اللہ کہا اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہا، تو ہمارا یہ پانی پینا جو دن بھر میں 20 سے 25 مرتبہ ہوتا ہے، اس دن ہم نے 25 سنتوں پر عمل کیا. ہمارے اعمال نامے میں تو سنتوں کا ایک اسٹاک جمع ہو جائے. ہم بے توجہی کے ساتھ ان چیزوں کو کرتے ہیں اور سنت کے ثواب سے محروم. حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے خطبات میں لکھا ہے، انہوں نے خطبات میں کہا ہے کہ پچھلے زمانے کے مسلمانوں کی مصیبت یہ تھی. مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کی مصیبت یہ تھی کہ وہ اچھے اچھے اعمال کرتے تھے بدنیتی کے ساتھ، کہ ان میں جو نیک نہیں ہوتے تھے وہ بری نیتوں کے ساتھ اچھے اعمال کرتے تھے. اور ہمارے اس زمانے کے مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ یہ اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں بے نیتی کے ساتھ، نیت ہی کچھ نہیں. تو جس طرح بدنیتی سے آدمی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، بے نیتی سے بھی آدمی ثواب سے محروم رہتا ہے. اس لیے یہ کام ہم روزانہ کرتے ہیں. بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اگر سیدھے پیر کو پہلے رکھیں تو سنت پر ثواب، پر عمل کا ثواب مل گیا. گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ جب حضور سے میں نے ملاقات کی ایمان قبول کرنے کی نیت سے، تو حضور اس وقت مسکرا رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر جب بھی میں نے حضور سے ملاقات کی تو حضور مجھ سے مسکراتے ہوئے رہے پوری زندگی. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ حضور ہمیشہ خوش ہی ہوں، کبھی کسی سوچ میں ہوں گے اور کبھی کسی اور کام میں مصروف ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ عمل یہ بنایا تھا کہ جب بھی ملاقات کرتے تو مسکراتے ہوئے دیتے. تو لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جس طرح رہتے تھے، حضور کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں حضور کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا جو منصب ہے وہ اللہ کا رسول ہونا ہے. اس لیے صحابہ جب بھی حدیث بیان کرتے تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حدیث بیان کر رہی ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، لیکن انہوں نے قال رسول اللہ نہیں کہا. اور قال رسول اللہ کی بجائے اگر کچھ اور کہنا چاہیے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قال زوجی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے شوہر جو ہیں انہوں نے یہ کہا. لیکن وہ جو زوجہ محترمہ ہیں انہوں نے جب حدیث بیان کی تو کہا قال رفیقی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دوست انہوں نے یہ بات بیان کی. یہ ہے حضور کی سنت کہ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح رہ رہے ہیں جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ رہتا ہے. دوست سے دوسرے دوست کو اگر تکلیف ہو دوستی باقی نہیں رہتی. دوست کو دوسرے دوست کے ابرو کو دیکھتا ہے، اس کے تیور کو دیکھتا ہے، اس کی سوچ اس کی فکر کو دیکھتا ہے، اس کے جذبے کو دیکھتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کو دیکھتا ہے، تب دوستی باقی رہتی ہے.
تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کامل طریقے پر حاصل ہو جائے، اور حضور کی محبت میں ہم اس وقت جس لیول پر ہیں اس سے ہم آگے بڑھ پائیں، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ حضور کا جو طریقہ زندگی ہے، کہ حضور دوستوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، حضور بچوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، حضور ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے۔ ہم میں سے کس کے پاس، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اپنی بیوی کو کوئی کہانی سنائی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہانی سنا رہے ہیں، جبکہ ہم اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے کہ میں کہانی سناتا ہوں، میرے کو کہانیاں نہیں آتے۔ ہم لوگ بولتے ہم کو کہانیاں نہیں آتے، اور عورتیں بولتے میرے کو شاعریاں نہیں آتے۔ شوہر کے ساتھ کس انداز سے بات کرنا چاہیے عورتیں وہ نہیں سیکھتی، میرے کو نہیں آتے، وہ سب بنا کے بولنے باتاں، جو ہے سیدھا سیدھا اٹھو بیٹھ جاؤ۔ لیکن ہم جب سیرت کو پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو ہم جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایک عورت کو اپنی زبان کے جادو کو بھی استعمال کرنا ہے، الفاظ کو سلیقے کے ساتھ استعمال کر کے اپنے شوہر کو خوش رکھنے اور خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس انداز سے رہے کہ بیوی اس کو اپنے دوست کی حیثیت میں دیکھے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں تو پھر محبت کا پیمانہ ملبس ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو نعتیہ اشعار کہے گئے ہیں اس کو ہم اپنی تنہائیوں میں گنگناتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا یہ بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے نبی کی سچی محبت، سچا لگاؤ، سچا تعلق اور اس کے نتیجے میں زندگیوں میں تبدیلی کے جو حالات ہیں اللہ ہم سب کے حق میں پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔